السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب تنویر نقوی صاحب جو کہ چھوٹے بھائی ہیں علامہ سمیر اختر نقوی صاحب کے. تنویر بھائی السلام علیکم. کچھ بتائیں علامہ صاحب کے بارے میں بچپن سے. علامہ سمیر اختر نقوی صاحب سے متعلق جیسے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کی ولادت لکھنؤ کی تھی اور ابتدائی زمانے میں وہ مدرسے میں کوئی داخل کیے گئے تھے. 4 سال انہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی. یہ مدرسہ میاں زہرا ولی خان کے امام باڑے میں مولوی گنج میں تھا لکھنؤ میں. اور اس کے بعد پھر ان کے وہاں انگریزی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا جو حسین آباد اسکول میں داخل کیے جانے کے بعد. اور یہاں میں بھی ساتھ میں تھا بہرحال اسی حسین آباد اسکول میں. اور مجھ سے وہ 2 سال بڑے تھے تو وہی فرق بھی تھا تعلیمی گریڈ میں بھی. تو وہاں کے بعد پھر وہ شیعہ اسکول میں اور شیعہ کالج میں طالب علمی کا سلسلہ جاری رہا. اور شیعہ کالج میں ڈاکٹر کاظم علی خان صاحب ان کے استاد تھے جو ان کے پسندیدہ ٹیچر تھے اور ڈاکٹر کاظم علی خان صاحب کے وہ بہت پسندیدہ طالب علم تھے. اور اس کی وجہ ڈاکٹر کاظم علی خان چونکہ خود پی ایچ ڈی تھے لٹریچر کے تو ان کی اپنی پسند اور ضمیر صاحب کا مزاج اس کی ہم خیالی. اور اسی زمانے میں ان کے کچھ جو دوست احباب تھے کلاس اور شیعہ اسکول میں اس میں شہنشاہ مرزا صاحب اور کچھ دیگر بھی مجھے بہرحال یاد ہیں جو بعد میں ترقی اردو بورڈ کے سیکرٹری غالباً یہ بہت اہم رکن تھے. اس میں بہت کام کیا انہوں نے. اور پھر وہاں سے سلسلہ ان کا جو ہے وہ ایک ادبی سفر شروع ہوا جو پروان چڑھتا رہا. مضامین بھی لکھے انہوں نے. افسانہ لکھا اسکول کے میگزین میں اور اس افسانے کا عنوان تھا تم مجھے یاد آتے ہو. وہ بہت پسند کیا گیا ان کے ٹیچرز نے. بلکہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ ہماری ایک قریبی فیملی فرینڈ جسے کہتے ہیں ڈاکٹر امیر زہرا, اس وقت تو وہ ڈاکٹر نہیں تھیں, بعد میں انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی پی ایچ ڈی کیا. انہوں نے اس افسانے کو کراچی کے ماہنامے ماہ نو جس کی وہ بہت پابندی سے ممبر تھیں, منگواتی تھیں پاکستان سے وہ اپنے پڑھنے کے لیے ریگولر ان کے پاس بائی پوسٹ آتا تھا مجھے یاد ہے. اور انہوں نے وہ افسانہ بھجوایا اپنے نوٹ کے ساتھ. تو ایڈیٹر نے وہ افسانہ ان کے ریکمنڈیشن کے اوپر چھاپا. یہ ان کی پہلی تحریر تھی جو پبلش ہوئی. اور ظاہر بچپنے کی کوشش تھی تو اس عمر میں لکھنے والوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے. خود امیر زہرا باجی جن کو ہم لوگ کہتے تھے اور ہمارے قریب پڑوس میں ہی لکھنؤ میں حامد پارک میں رہتی تھیں, ان کے بڑے بھائی سب سے بڑے بھائی ظفریاب حیدر صاحب اور ہمارے والد صاحب بہت قریبی دوست تھے, ہمارے فیملی ٹرمز تھے. تو ضمیر اختر نقوی صاحب کی اس کوشش میں اضافہ ہوا, شوق میں. اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے مضامین لکھے. شاعری بھی شروع ہو گئی لیکن ابھی دبی ہوئی تھی. اور اسی سلسلے میں ان کا ذہنی سفر بھی ہوتا رہا اور مادی سفر بھی جاری رہا چونکہ گھومنے پھرنے اور سفر کے بڑے شوقین تھے وہ. تو جب وہ کالج سے فارغ ہو کے پاکستان آنے کا پروگرام بن رہا تھا تو ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ نہیں معلوم کب وہ پاکستان سے کبھی دوبارہ آنا ہو تو کچھ جگہوں پہ وہ ہندوستان کے مشہور تاریخی شہروں میں گھومیں اور جائیں اور لوگوں سے ملیں. خاص طور سے ان کو لوگوں سے ملنے کا شوق تھا. اس زمانے کے مشہور شعراء, بڑی ادیبہ شاعرات. تو اسی سلسلے میں انہوں نے دہلی, آگرہ اور کانپور تو خیر لکھنؤ سے بہت قریب تھا, یہ دور والے شہروں کے سفر کیے, گئے, گھومے پھرے. اس میں بمبئی بھی گئے وہ اور وہاں ان کی ملاقات اس زمانے کے بڑے بڑے شعراء جو تھے اس وقت کے بمبئی میں مشہور, علی ستار جعفری اور اپنے یہ ساحل لدھیانوی اور عصمت چغتائی وغیرہ وہاں تھیں. قرۃ حیدر بھی اس زمانے میں بمبئی میں تھیں. اور جو بھی اس زمانے کے شعراء تھے بہرحال وہاں سب سے ملاقات تقریباً 1 ہفتے غالباً ان کا قیام رہا. 10 دن کے بعد وہ واپس آئے اور یہ سفر انہوں نے گھر والوں سے چھپا کے کیا تھا. یہ جسے طالب علمی کے زمانے میں شرارت والا سفر کہتے ہیں کہ وہ چپکے سے صرف مجھے بتا کے چلے گئے تھے اور ہم اس کے رازداری کے امین تھے چونکہ. تو
کبھی کبھی ویکینڈ پہ یہ ہوتا تھا فلاں دوست کے یہاں رک گئے تو والدہ یا والد نے پوچھا بھائی کہاں ہیں، رات کہاں تھے، فلاں دوست کے یہاں ہے، ابھی وہاں ہے، ابھی وہاں ہے. تو وہ میرے ذمے اس کا کور کرنا تھا. اور وہ بہت دنوں تک راز رہا، یہاں تک کہ جب وہ پاکستان آ گئے تب یہ راز کھلا کہ وہ بمبئی گئے تھے اور مل کے آئے تھے. اس کی وجہ یہ کہ بہت ساری تحریرات اور کچھ چیزیں وہ مل کے آئے تھے، لے کے آئے تھے، آٹوگراف وغیرہ اس زمانے کے لوگوں کے، تو وہ کھل گیا. تو کچھ تھوڑی سی ہلکی ہلکی ڈانٹ بھی پڑی گھر میں کہ بھئی اتنی دور کا سفر اکیلے کرنا. ظاہر ہے نومبری کا زمانہ تھا، ان کے اندر جو ولولہ اور شوق تھا اس کو وہ اس کی تسکین کے لیے انہوں کیا تھا انہوں نے. تو کافی لوگوں سے وہاں ان کی ملاقات ہوئی، مثلا عصمت چغتائی، ان کے شوہر خالد لطیف صاحب، اور اپنے یہ ہمارے جاوید اختر صاحب ہیں، ان کے خسر محترم شبانہ اعظمی کے والد. اور یہ سب لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی وہاں. اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان آ گئے.